بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس حدیث سے متعلق بعض ضروری امور. سب سے پہلے اس حدیث کا درجہ اور حکم. یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے، لہذا متفق علیہ روایت ہے. حدیث کی تخریج یعنی اور کون کون سے مصنفین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے اپنی دونوں کتابوں میں، سنن نسائی میں بھی اور سنن الکبریٰ میں بھی. امام ابن ماجہ نے، امام احمد نے مسند احمد میں 3 جگہ پر اس کو ذکر کیا ہے. ابو نعیم نے اپنے مستخرج میں، ابو نعیم نے اپنی کتاب مستخرج میں، ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں، ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، اور امام بیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں. اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد. اس حدیث میں زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر سخت ترین وعید ہے. نمبر 2، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مالدار شخص کو زیادہ سے زیادہ اپنا مال کار خیر میں خرچ کرنا چاہیے. نمبر 3، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی امر کو سمجھانے کے لیے حلف اور قسم کھانا درست ہے، جیسے حضور نے کہا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. بلکہ امام نووی فرماتے ہیں کہ ایسے مقامات پر قسم یہ مستحب ہے جہاں پر کسی امر شرعی کی تاکید مقصود ہو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے مقامات پر قسم سے کام لیا ہے. نمبر 4، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ کبیرہ کرنے والوں کو قیامت کے دن حساب سے پہلے بھی سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. نمبر 5، اس حدیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن بعث یعنی دوبارہ اٹھایا جانا یہ صرف عقلاء کے ساتھ خاص نہیں ہے. قیامت کے دن بعث یعنی دوبارہ اٹھایا جانا یہ صرف عقلاء کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ حیوانات کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس لیے کہ آپ نے پڑھا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جن کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہی جانور موٹے تازے اور بڑے حیت میں آئیں گے اور اس کو اپنے پاؤں سے رونڈیں گے اور اپنی سینگ سے ماریں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو بھی کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. آگے امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مثلہ وعن علی بن ابی طالب قال لعن مانع الصدقة وعن قبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود
قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح واسم ابی ذر جندب بن السکن ویقال جندب بن جنادۃ۔ امام ترمذی کا وفی الباب مشہور ہے کہ امام ترمذی اکثر و بیشتر باب کے تحت ایک ہی روایت لاتے ہیں، کبھی دو روایت لاتے ہیں، مگر اس کے بعد اس طرح کی اور کون کون سی حدیثیں جو اس معنی اور اس مفہوم کی ہے اور کس صحابی سے مروی ہے اس کی طرف آپ اشارہ کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو ذخیر احادیث پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اسی لیے آپ علل حدیث کے بڑے ماہر تھے۔ تو علل حدیث کے ماہر ہونے کے لیے مکمل طور پر احادیث کے ذخیرے پر آدمی کی نظر کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں وفی الباب عن ابی ہریرہ مثلہ، یعنی حضرت ابو ذر ہی کی حدیث کی طرح سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح سے حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ امام بخاری نے اپنی سند سے حکم ابن نافع سے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذ هو لم يعط فيه حقها تطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذ لم يعط فيها حقها تطأ باضلافها وتنطحه بقرونها وقال ومن حقها أن تحلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبتيه لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ میرے صحابہ اپنے جانوروں کے حقوق کو ادا کرو۔ ان کے جانوروں کے حقوق کیا ہے؟ کہا اس کے دو طرح کے حق ہوتے ہیں، ایک اس کا دنیاوی حق اور دوسرا اس کا اخروی حق۔ اس کا دنیاوی حق کیا ہے؟ کہا اسے کھلانا، اسے پلانا، اس کے تھن میں دودھ ہے تو اسے دوہ لینا، یہ اس کے دنیاوی حقوق ہے۔ اور اس کے اخروی حقوق کیا ہے؟ کہ اس کے اخروی حقوق یہ ہے کہ اس پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ادا کرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو اس طرح سے تم کر لیا کرو، ورنہ کل قیامت کے دن یہ جس بکری کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، جس اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، یہ اونٹ تمہارے پاس آئے گا، یہ دنیا میں جس حالت میں اس سے زیادہ اچھی حالت میں ہوگا، تمہیں اپنے پاؤں سے رونڈے گا، اپنے سینگ سے مارے گا، میں وہاں سے گزروں گا تو تم مجھے آواز دو گے یا محمد، تو اس موقع پر میں کہوں گا لا املک لک من اللہ شیئا، کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی زکوٰۃ نہیں دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑا سخت عذاب ہے کہ ہمیشہ کے عذاب سے پہلے ہی عرصات قیامت یعنی قیامت کے میدان میں حساب سے پہلے اور میزان اور قضا سے پہلے ہی اس کو عذاب کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ وعن علی بن ابی طالب قال لعن مانع الصدقہ، اس اثر کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر میں ذکر کیا ہے۔ حدثنا ابن نمیر عن ابن ابی خالد عن الشعبی عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ قال لعن مانع الصدقہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ہے، وہ حدیث نہیں ہے، اثر علی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ آپ نے کہا کہ صدقہ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی۔ وعن قبیصہ ابن حلب، قبیصہ ابن حلب سے روایت کرتے ہیں۔ یہ قبیصہ ابن حلب کون ہے؟ کہا کہ قبیلے طائی سے تعلق رکھنے والے قبیصہ ابن حلب الطائی الکوفی، ان کے والد صحابی تھے حلب الطائی، جنہوں نے کوفہ میں سکونت اختیار کی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا نام یزید تھا مگر وہ حلب سے مشہور ہو گئے۔ اس روایت کو
اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے مسند احمد میں. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو محمد مولى بني هاشم يحيى بن عبد ربه قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصدقة فقال لا يجيئن أحدكم بشاة لها رغاء قال يقول يصيح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جانور کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ جانور گویا کہ چیخ رہا ہوگا اور چلا رہا ہوگا تمہارے سروں کے اوپر. اس کے بعد والی روایت ہے، اس کو مسند احمد نے ذکر کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ، جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. فرماتے ہیں وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر مما كانت قط وقعد له بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها واخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها. تو یہ اس پوری طویل روایت کو بھی امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر میں جگہ دی ہے. اس کے بعد والی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود، اس کو امام مسلم نے اپنی حدیث اپنے سنن کے اندر میں اس کو جگہ دی ہے المجتبہ، جس کا اصل نام ہے. اخبرنا مجاہد بن موسیٰ قال حدثنا ابن عیینۃ عن جامع ابن ابی راشد عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله الا جعل له طوقا في عنقه شجاع اقرع وهو يفر منه وهو يتبعه ثم قرأ مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فرماتے ہیں کہ اس روایت میں اسی آیت کو گویا کہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کا مال کل قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر میں توق بنا کر کیا کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا. وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا مگر فرماتے ہیں روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکے گا. قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی ذر هذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے اور حدیث صحیح ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اتفق علیہ الشیخان، شیخان کا اس کے اوپر اتفاق ہے. یعنی امام یہاں پر جب شیخان بولا جاوے تو امام بخاری اور امام مسلم، احناف کی کتابوں میں جب شیخان بولا جاوے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کتب احناف میں، اور یہاں پر جب بولا جائے کتب احادیث کے اندر میں تو اس صورت میں شیخان سے مراد کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم. تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے. اب اس سلسلے میں لوگوں میں کافی کلام ہے کہ یہ حسن صحیح کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام ترمذی چونکہ علل کے بڑے ماہر تھے، اس وجہ سے یہ دو لفظ لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سندہ حسن و متنہ صحیح، کہ اس روایت کا سند یہ حسن کا درجہ رکھتا ہے اور اس روایت کا جو متن ہے وہ صحیح کا درجہ رکھتا ہے. اور بعض کا کہنا ہے کہ اصل تو صحیح ہی کے ساتھ وہ حسن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تاکید کے طور پر. بہرحال حضرات محدثین نے اس سلسلے میں مختلف باتیں کی ہے. وقوله واسم ابی ذر جندب، کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی تو جندب تھا، لیکن ان کے والد کے نام کے سلسلے میں اختلاف ہے. ایک روایت میں ہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ابن السکن، ان کے والد کا نام ابن السکن تھا، اور دوسرا ہے جنادہ ان کے والد کا نام تھا، اور زیادہ مشہور یہ دوسرا والا ہے. اسی لیے امام عراقی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابن السکن کو پہلے ذکر کیا جبکہ یہ قول مرجوح ہے. امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ امام ترمذی سے ان کا وہم ہے، یہ کہ انہوں نے اس کو راجح قول کے طور پر ذکر کیا ہے، جبکہ متقدمین و متاخرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کے والد کا نام جنادہ تھا. حافظ مزی اپنی کتاب تہذیب الکمال میں ذکر فرماتے ہیں
کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، البتہ ان کے اور ان کے والد کے نام کے سلسلے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیا کیا اختلاف ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مشہور اور راجح تو ہے جندب بن جنادہ، ایک قول یہ ہے کہ بریر ابن جنادہ، آپ کا نام جندب نہیں بلکہ آپ کا نام بریر تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام بریر ابن جندب تھا، ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام بریر ابن اشرقہ تھا، بریر ابن اشرقہ، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام جندب ابن عبداللہ۔ اور پھر امام مزی نے آپ کے صحیح نام کو بیان کرنے کے بعد آپ کے پورے نسب کو بیان کیا ہے، جندب بن جنادہ ابن سفیان ابن عبید ابن الوقیع ابن حرام ابن غفاری، اور بعض حضرات نے آپ کے نسب کو اس طرح سے بیان کیا ہے، جندب بن جنادہ ابن قیس ابن عمرو ابن ملیل ابن سعید ابن حرام ابن غفار ابن ملیل ابن زمرۃ ابن بکر ابن عبد منات ابن کنانۃ ابن خزیمۃ ابن مدرک ابن الیاس ابن مضر، قبیلے مضر سے جو قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 یا 8 نسب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مل جاتے تھے۔ کہاں پر جا کر مل جاتے تھے؟ کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ، کنانہ پر جا کر مل جاتے تھے کہ کنانہ کے 2 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک منات تھے، ان کی نسل سے حضرت ابو ذر غفاری تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنانہ کے دوسرے بیٹے کی نسل سے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام رملہ بنت الوقیع، یہ بھی قبیلے بنی غفار سے تعلق رکھتی تھی۔